انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر! جہاد 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 چاہے، جہاد 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 چاہے، دنیا اور مسلم ایک ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین میں مظلوم ہیں، لیبیا میں، لبنان میں، یمن میں، الحمدللہ شام سیریا ہماری مٹھی میں آ گیا، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجد گرا کے مندر بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، گائے کا منہ پینے والے۔ ایسا وقت آ گیا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، کبھی نہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر موت پینے کا اتنا شوق ہے ہمارے پاس بہت موت ہے، دو لیٹر بھر کے دیں گے، اور اگر بھوک لگی، کدھر لگی ہے اس کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ، بچوں کے ڈائپر بھی بیچ دیں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ایک نہیں ہے، اس لیے سارے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کرو جو پیغام میرے نبی نے سنایا تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر مکہ کی وادی سے تھے، حضرت ایوب انصاری مدینہ سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا اور دین اسلام ساری دنیا تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کر دو، سارے لوگوں تک پہنچا دو۔ میرے تم بڑے جان کے ٹکڑے ہو، تم سب میرے سر کے تاج ہو، تم ہی نوجوان مجاہد ہو، تم ہی اس دین اسلام و ملک و ملت کے محافظ ہو۔ میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، ساری زمین پر، ساری کنٹری پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کفار مشرکین کا جو ہمارے پیچھے اٹیک ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمان کسی طرح آپس میں لڑ جائیں، اور اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ سن 1971 سے۔ تاریخ گواہ ہے 1947 1947 کو جتنا خون پاکستانیوں نے ملک پاکستان کے آزادی کے لیے دیا، اتنا ہی خون ملک بنگلہ دیش کے ان بنگلہ دیشیوں نے بھی خون دیا تھا پاکستان کے لیے۔ آپ تاریخ اٹھائیے۔ لیکن 1971 میں کیا ہوا؟ ان غداروں نے آپس میں لڑوا کر ہم دو بھائیوں کو پیٹ سے الگ کر دیا۔ آج لوگ جب کہتے ہیں مجھے، میرے پاس بڑے لوگوں کی کال ہے، بنگلہ دیش کے علماء کی بھی، ہندوستان کے خلاف مت بولو۔ میں نے کہا کیوں نہیں بولو، کیوں نہیں بولو؟ وہاں سے کال آئی، تو آپ نے شاید ویڈیو دیکھا ہوگا، ٹی وی جو چلائے نیوز، کیا آپ نے کہا ہے کہ گستاخ رسول ہندو پنڈت کی گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے؟ میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو کتا کا ہے، بعد میں خنزیر کہوں گا، یہ بھی کہا۔ ایسے علماء کو میں شابدان کرنا چاہتا ہوں
یہ نوجوان بنگلہ دیش اب جا چکی ہے الحمدللہ، ان کو بیوقوفی مت بناؤ، ان میں اتنی بدھی آ چکی ہے، ان کو معلوم ہے کون سے علماء ایسے ہیں، کون سے واعظین ایسے ہیں جو ہندوستان کی جوتی چاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بول دو سدھر جاؤ، ورنہ یہی نوجوان تمہارا ویلکم جوتوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بننا ہے، ایک سبق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہر محاذ میں، ہر جگہ میں حقانی عالم سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ رب کا صاف فرمان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو، کون کہتا ہے یہ؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے نبیوں کے سامنے بھی، اپنے امتیوں کے سامنے بھی، اللہ نے ہر دور میں حق کو بھی رکھا، باطل کو بھی سامنے رکھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ وکٹری حق کو عطا کری۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، حق کی وکٹری ہو گئی، وہ باطل ہار گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب ان کے اگینسٹ جب فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، یعنی کہ حق باقی رہا، باطل ہار گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب کرسچنوں نے، عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب کے قرآن نے کہہ دیا بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ساری دنیا نے دیکھا حق باقی رہے، باطل ہار گئے۔ میرے نبی کے مقابلے میں جب کفار مشرکین آئے، رب نے میرے نبی کو وکٹری دلا دے، سارے کفار مشرکین ہار گئے۔ میرے نبی کے اس دین اسلام کے صحابہ کرام کے وکٹری ہو گئی۔ سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریز مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے انگریز بھاگ گئے لیکن مسلمان باقی رہے۔ سرزمین افغانستان میں روس و امریکہ کے ساتھ جنگ جاری رہی، لیکن ان مجاہدوں نے روس و امریکہ کو کتوں کی طرح مار مار کر افغانستان سے بھگا دیا۔ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا، حق کی وکٹری ہو گئی۔ 4 ہفتے قبل آپ نے سنا ملک سیریا بھی ہمارے مٹھی میں آ گیا، یعنی حق کی وکٹری ہو گئی، باطل ہار گئے۔ میرے پیارے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، آپ کو یاد ہوگا اس ملک پر ایک خونی نے گورنمنٹ کری تھی سن 2013 کو، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں ایک نیوز چلتی ہے 2013 کو شپتا چتر کے میدانوں پر ان علماء کرام کو شہید کیا گیا، ان کے خون کے ہولی کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ ان علماء کرام کو جنید بابو نگری صاحب کو 6 مہینے کا ریمانڈ رکھ کر زندہ لاش دے کر باغر کر دیا۔ 2020-21 کو اس خونی نے علماء کو، عام جنتا کو جھوٹا کیس ڈال کر جیلوں میں بند کر دیا۔ وہ سمجھتی تھی حق مٹ جائے گا، عالم ختم ہو جائیں گے، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، لیکن رب کا وعدہ ان الباطل کان زہوقا، ساری دنیا نے دیکھا 2024 کو
5 اگست والے دن ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، انگریز نے بھی دیکھا، کانگریس نے بھی دیکھا، افغانستان نے بھی دیکھا، عرب و عجم نے دیکھا۔ 5 اگست کو ان نوجوانوں نے، ان مجاہدین نے باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ دلی نہ ڈھاکہ، دلی نہ ڈھاکہ۔ ماشاء اللہ۔ ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই, ফাঁসি 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 চাই, ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। গলে কই খুনি হাসিনার গলে কই, সাতপন্থীর গালে গুলে হই হই, তালে তালে সাতপন্থীর গালে গুলে, জুতা মারো তালে তালে হই 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 হই, সাত লীগ গেলে কই, ওই 7 লীগের দুই গালে, ভারত তালে তালে 7 লীগের 2 গালে, জুতা মারো তালে তালে। দুনিয়ার মুসলিম এক হও, লড়াই করো, এই মামুনুল হকের আগমন, শুভেচ্ছায় স্বাগতম, জুনায়েদ হাবিবের আগমন, শুভেচ্ছায় স্বাগতম। এই হাবিবুল্লাহর বাড়ি সাহেব এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমার সাথে। মামুনুল হক এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমার সাথে। ওলামায়ে کرام এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমাদের সাথে। میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کا آنا اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ، میرے پیارے بھائیوں، سب سے طاقتور اگر سب سے کوئی سپر پاور ہے تو وہ مسلمان ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ساری دنیا والوں کو اور ان ہندوستان والوں کو، تم نے پاکستان ہندوستان کو، تم نے پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو الگ تو کر دیا، لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ دنیا کے دونوں مسلمان ممالک مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کے میناروں پر لا الہ الا اللہ کا پتاکا بلند کریں گے۔ یہی مسلمان تیرے ملک میں گھس کر تو نے جو بابری مسجد کو شہید کر دیا، اس بابری مسجد کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا، اس کے بعد موقع سب کو ملے گا موقع انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمان، سارے انبیاء کرام نے جہاد کرا، باطل کا مقابلہ کرا۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم لوگ ایسے مر گئے بغیر کسی کام کے، دین اسلام پر پہرا دیے، اگر ہماری ایسے موت واقع ہو گئی، میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا؟ اس دین اسلام کے لیے میں نے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، اس دین اسلام کے لیے میرے بلال کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے حمزہ کے کلیجے کو کاٹ دیا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے جلا بیت پہ ٹکڑے کرے گئے تھے، اس دین اسلام کے لیے میری سمیہ کی جان لے لی گئی تھی۔ اس ٹائم کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ باطل کے سامنے ہم ڈٹ تو سکتے ہیں، باطل کے سامنے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی جھک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر। আল্লামা মামুনুল হক সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছায় স্বাগতম।
پیارے بھائیوں، بھائی آرام سے স্টেজের ওলামায়ে কেরাম কেউ ওঠা বসা না করে সবাই বসে থাকি, সবাই বসে থাকি। স্টেজ রিক্স রিক্স, আমরা একটু সবাই ধৈর্য ধরি, ধৈর্য ধরি। আর কেউ যেন না ওঠে, ভলেন্টিয়ারদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে। আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব সাহেব হুজুর আসছেন, মামুন সাহেব এখনো পৌঁছেই নাই, রাস্তায় আছে, দোয়া করতে থাকি ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات لینا چاہتا ہوں، آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ آپ میں سے ایسے کون سے نوجوان ہیں جو بلال کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حمزہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حیدر کرار کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت خبیب کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اٹھو نوجوانوں، بولو تم میں سے کون ہوگا جو اپنی جان دے دے گا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے جیون دینے کے لیے؟ سب تیار؟ জিহাদ 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 চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই, জিহাদ 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 চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই। এই মুহূর্তে দরকার নুরুল হক সরকার, এই মুহূর্তে দরকার নুরুল হক সরকার। میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائی بیٹھے، شش خطا بس، لاسٹ 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 بس شش چلے گا انشاءاللہ؟ چلے گا؟ اچھا اچھا، میرے پیارے بھائی، ایک فتنہ میرے ہاں سنائیں گے انشاءاللہ، سب ہوگا ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیا انشاءاللہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ایک فتنہ، بھائی ایک منٹ، اچھا ایک منٹ بھائی خاموش۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ নারায়ে তাকবীর। আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম। কালিয়া করলামা পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। حضرت مائک সকলে খামোশের সাথে বসে যায়, সকলে খামোশের সাথে বসে যায়। সামনে থেকে একটু পিছায় বসে, একটু পিছায় বসে, একটু পিছায় বসে, সব ঝুঁক সামনে, একটু পিছায় যায়। ভাই বড়দেরকে বসতে দেই, একটু বড়দেরকে বসতে দেই। بھائی میرے پیارے بھائیوں، بھائی حضرت صاحب دامت برکاتہم فیوزم آ چکے ہیں الحمدللہ۔ میں بس مختصر ٹائم، آل فور ٹائم میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی شور نہیں کرو گے؟ شور نہیں بھائی، ہاں میں کر رہا ہوں، سب سناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جی میں نشید سناؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا رب کے قرآن کی ایک آیت، اب حدیث پر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، ایھا الناس، اے لوگو، انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ قرآن کے آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ، اتنی تکلیف پہنچائی، میرے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، میرے نبی کو عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا، لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا، میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرا۔
نبی نے سارے لشکر کو سپہ سالار حضرت فیروز کو بنا کر روانہ کر دیا. حضرت فیروز نے اس بدبخت کی گردن کاٹ دی. میرے نبی نے سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کر دیا, فازا فیروز, قد فازا فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ سنا دیا. یاد رکھنا مسلمانوں, جان لینا مسلمانوں, ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت کرے گا, اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا, اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. ایک فتنہ جو اس وقت بہت مضبوطی سے کام کر رہا ہے, مسلمانوں کو مرتد بنا رہا ہے, یہودیوں کی ہیلپ کر رہا ہے, سارے مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس فتنے کا نام ہے قادیانی. کیا نام ہے بھائی؟ شور نہیں کرو بھائی سائلنٹ, بالکل سائلنٹ. مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر. یہ کہاں پیدا ہوا معلوم ہے؟ ہندوستان میں. ساری گندگی, سارے فتنے ہندوستان سے آتے ہیں. قادیانی بھی کہاں سے آیا؟ اور یہ تبلیغی فتنہ ساتھ کا, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور مقابلہ حضرت صاحب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنے دو, وقت کو ضرورت پڑے گی. ان علماء کرام نے جب سروردی ادن میں آواز دی, سارے جنتا پہنچ گئے, سارے مجاہد پہنچ گئے, سارے محافظ پہنچ گئے. صرف اس دین اسلام کی حفاظت کے خاطر, تبلیغ کے حفاظت کے خاطر, قرآن کے حفاظت کے خاطر, مسجد کے حفاظت کے خاطر, مدرسے کے حفاظت کے خاطر, علماء کے حفاظت کے خاطر, ان کی ایک آواز پر ساری جنتا پہنچ گئی. میں یہ کہتا ہوں, آپ جب بھی آواز دیں گے, ایک اور 5 اگست بنگلہ دیش میں قائم ہوگا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, سن 1973 1973 میں قادیانیوں کا فتنہ بڑا مضبوط ہوا. اس زمانے کے علماء کلام نے آندولن کی آواز دی, سارے لوگ میدانوں پر آ گئے اور نعرہ لگایا, نبیر پورے, نبیر پورے সংসদে, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই. میرے پیارے بھائیوں, ہوا یہ جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, اب تک یہ مسلمان کی کنٹری رہی, لیکن ان کی گورنمنٹ ہمیشہ غلام بن کے رہی. اس زمانے کے علماء کرام نے آندولن کے لیے پکارا, سارے لوگ میدان پر آ گئے. شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, عالم مفتی, سارے علماء, سارے جوان, سارے جوان, سارے بوڑھے, چھوٹے بچے, سارے میدان پر آ گئے. سب نے نعرہ لگایا, نبیر پر نبی نہیں, সংসদে آئین چاہیے, یعنی نبی کے بعد نبی نہیں ہے. ہم اسمبلی کے সংসد کے آئین کے مطابق یہ قانون چاہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے. یہ نعرہ لگایا سب نے. سامنے سے پولیس والوں نے گولی کری, نعوذ باللہ. 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا, سب نے سینوں پر گولیاں کھائی, اور الحمدللہ 73-74 کے آئین کے مطابق پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں, اب نمبر تمہارا ہے, تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے, تمہارے اندر ہی حضرت نانوتوی کی غیرت ہے, تمہارے اندر ہی شاہ محدث دہلوی کی سیاست ہے, تمہارے اندر ہی حکیم الامہ اشرف علی تھانوی کی بصیرت ہے, تمہارے اندر ہی انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے, تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے, تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے, تمہارے اندر ہے
مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ عزیز الحق شیخ الحدیث کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگرے کے استقامت ہے۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کافر کافر قادیانیہ کافر، کافر کافر قادیانیہ کافر، নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। নারে তাকবীর। سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ، صرف اس دین اسلام کے خاطر مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مل کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری سرزمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کر دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ ایک نظم کہا، بس ایک حضرت آگے، کون سی نظم سنو جلدی بتاؤ؟ ہاں خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا سبیلنا، ہاتھوں کو تلوار بنا کر سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، الجہاد 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 الجہاد، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ ڈٹ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے، سبیلنا سبیلنا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، الجہاد آپ نے کہنا ہے، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، الجہاد 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 الجہاد۔ آخر میں ختم نبوت کے موضوع پر صرف دو شعر، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا کر زندہ باد کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ نے کہنا ہے، وہ مائک میں بھی زندہ باد نہیں، اس مائک میں بھی نہیں، زندہ باد آپ نے کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار،
مسئلہ ختم نبوت. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار. دین ہوا اس کا برباد. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ, بولو ختم نبوت, 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 بولو ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جذبات کے ساتھ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آپ نے کہنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر, جان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جذبات کے ساتھ, لیکن ایسے مجاہد کی طرح کہ ساری جگہ زندہ باد کی آواز گونج جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. زندگی باقی, ملاقات باقی. والسلام.